آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بتایا کرتے تھے کہ اب کیا آپ نے ان کے کا جواب دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 215 215۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیں، ماں جو، انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، بھلائی میں سے یا اپنے مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیرن، بھلائی سے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، بھی، ساتھ اس کے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو کچھ تم بھلائی کا کام سمجھ کے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں دیکھتے ہیں یسألونا کا فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، کا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے جو مفعول کی ضمیر ہے۔ سین، الف والا حمزہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سألا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کا مفعول، ماذا، کیا کچھ، ماذا بھی استفہامیہ ہے۔ وہ ہم کتنے حرف استفہام جان چکے ہیں، آ، حل، یہ دو حرف استفہام، آ اور حل، یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، تو ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، دو۔ جبکہ باقی جو ہوں گے نا وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسماء استفہام یا کلمہ استفہام۔ تو ماذا اسماء ہے استفہامیہ، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں، ينفقون فعل ہے مضارع کا، جمع ہے مذکر ہے غائب کا صیغہ ہے، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ یہ خرچ کریں، یہ جو مفہوم آ رہا ہے نا، یہ ماذا کی وجہ سے ہی آ رہا ہے۔ جب کوئی سوالیہ چیز پوچھی جاتی ہے نا تو پھر فعل کا بھی تھوڑے سے میننگز میں فرق آتا ہے لفظی طور پہ۔ جیسے وہ کیا کچھ خرچ کریں، قل، آپ کہہ دو، فعل ہے امر کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، آپ کہہ دو، ما جو، ما یہاں پہ شرطیہ ہے، ما شرطیہ ہے۔ اب جو کچھ تم خرچ کرو گے، جملہ شرطیہ بن رہا ہے، ما جو، انفقتم، خرچ کرو تم، فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر ہے، روٹ ورڈ نون فا قاف ہی ہے، جو کچھ تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی بھی مال ہو، کسی بھی بھلائی، یعنی بھلائی کا کوئی بھی کام کرو، زیادہ تر وہ چونکہ خرچ کرنے کا مال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہاں مال معنی آیا ہے، من خیرن، کوئی بھی مال، من حرف جار، خیرن مجرور، مرکب جاری کا پیٹرن آ رہا ہے، خا یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، فا، تو یہاں سے جملہ جزائیہ شروع ہوگا، جواب شرط، للوالدین، اپنے والدین کے لیے، لی حرف جارہ ہے، الوالدین مجرور ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا کیا کچھ مجرور ہوگا۔ سب سے پہلے تو الوالدین، یہ مجرور ضرور آیا ہے والدین کے لیے، لیکن یہ لام لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہوا ہے۔ والاقربین، واطفہ کے ذریعے اس کو جوڑ دیں گے، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، راستے کا بیٹا اس کا لفظی مطلب آتا ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، لیکن یہ تمام کے تمام چونکہ واو عطفی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں نا، لہٰذا یہ سب لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر مرکب جاری کا پیٹرن بن گئے۔ اب ان سب کو واو عطفی کے ذریعے جوڑ کے، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، یا تامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تمام کے تمام واو عطفی کے ذریعے جڑنے کے بعد لام جارہ کے لیے مجرور ہو گئے ہیں
اور اب یہ مرکب جاری جو ہے نا، یہ جواب شرط بن رہا ہے سارا ہی کے سارا، یعنی کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، یہاں تک یہ جملہ پورا ہوگا۔ وما، اور جو یہاں پر بھی ما شرطی آ رہا ہے، واو عطف آ رہا ہے، ما شرطی آ رہا ہے۔ ما شرطیہ کیا کام کرتا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اگر ماضی کا فعل ہو تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، یہ ہم جانتے ہیں۔ ما شرطیہ یا کوئی بھی حرف شرط، چاہے وہ ان ہو چاہے وہ ما ہو، وہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، فعل ماضی کے اوپر اس کا اثر نہیں جاتا۔ تو یہاں پہ مضارع مجزوم ہوا، تفعلون تھا، تفعلو رہ گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے، مضارع مجزوم، فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل ہے جمع مذکر حاضر کا۔ من خیرن، بھلائی میں سے، من خیرن مرکب جاری ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا فعل کے، حرف جار اور مجرور مل کر مرکب جاری کا پیٹرن بنائیں گے، خواہ یا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فا، تو یہاں سے پھر جواب شرط جملہ شروع ہونا ہے، تو انا یقیناً بے شک، حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اللہ تعالی، منصوب اسم آ گیا جو کہ اسم انا ہے، بھی ساتھ اس کے بھی مرکب جاری کا پیٹرن آ گیا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ علیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مبالغے کی، اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، یہ بنے گا خبرو انا، خبرو انا بن جائے گا، بھی مرکب جاری بن جائے گا۔ تو یہاں پہ عین لام میم اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، استغفار کیا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں انفاق کے بارے میں۔ انفاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ انسان بھلائی کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یعنی ایک چیز پوچھنے سے ان کے کتنے سارے کوسچنس کا جواب مل گیا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے اس میں آپ کے والدین کا حق ہے۔ یہاں پہ تو سب کے حقوق یاد رکھے جاتے ہیں، ایک والدین کو ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا، ہمارا ایک لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنی بیوی سے پیار ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنے سسرال والوں کی اہمیت بھی کچھ زیادہ ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو والدین نہیں ہے۔ جبکہ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن پہلا حق ہی اپنے والدین کا بتا رہا ہے، سب سے پہلا حق آپ کے والدین کا ہے، والاقربین، اور قریبی رشتے داروں کا۔ یہ قریبی رشتے دار کون ہیں؟ یہ آپ کے بہن بھائی ہیں، یہ آپ کے وہ رشتے ہیں جو آپ کے خونی رشتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان رشتوں سے بھاگتے ہیں، ان رشتوں سے بچتے ہیں، ان رشتوں پہ مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، باقی سب کے لیے شاید ہمارا رویہ کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے لیے، کوئی بھی یتیم آپ کی فیملی میں ہے یا آپ کی فیملی سے باہر ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اگر اس کی پرورش کرنے میں آپ کی کوئی رقم خرچ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھ لیجئے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ ایسا ہوگا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو برابر کیا، شہادت کی انگلی کو اور اس کے ساتھ والی انگلی کو، گویا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ والمساکینی، اور مسکینوں کو، مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہیں ہے، اس کے گھر پہ چھت نہیں ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ مسکین اس کو ہی سمجھیں جو بالکل ہی سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ڈھونڈ کر دینا چاہیے تاکہ ان کی عزت نفس برقرار رہے، ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ گدا گرمی اور مسکین دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اگر اس فرق کو واضح رکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کو گدا گر بننے سے روکا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی عزت نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے گھروں کے اندر ہی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے، ورنہ پھر ہماری غفلت ان کو بھی سڑک پہ لا کے پیشہ ور گدا گر بنا دے گی، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وابنی السبیلی، اور راستے کا بیٹا، یعنی مسافروں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کے دوسری جگہوں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، بے سر و سامان ہوتے ہیں،
یعنی اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر ایک جگہ پہ تمہارا روزگار جو ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق وہاں پہ آ رہا تو اس کو بدلو. تو بہت سارے لوگ چھوٹے شہروں سے چھوٹے دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں روزی روزگار کے لیے اور وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنا بھی یعنی گویا آپ کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے والدین کا حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ کا. گویا اگر آپ دیکھیں ماں کا حق کتنا بڑا ہے اور 3 مرتبہ آپ ماں کا حق ادا کر دیں اس کے بعد جا کے چوتھی مرتبہ جو آتا ہے والد کا حق. گویا پہلے 4 حقوق تو آپ کے والدین کے ہی ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کر کے اور کسی کے بھی ساتھ چاہے پوری دنیا کے ساتھ پوری خلقت کے ساتھ بھی بھلائی کر دیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملنے والا. جس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں اس سے چاہے پوری دنیا راضی ہو اس کو صلہ نہیں ملنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی قبر کے قریب سے ہوا تو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب دریافت فرمایا کہ یہ عذاب پتہ چلائے کہ یہ کس کی قبر ہے اور اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تو جب پتہ چلایا گیا تو اس کے ورثہ میں سے ایک بوڑھی عورت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح بیٹے کے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کو یعنی کہ مفہوم ہے ان کا ڈائریکٹ ہو بہو الفاظ نہیں ہے مفہوم ہے. تو اس نے کہا کہ وہ بہت روئی اور اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، مجھے مارتا تھا، نان نفقے سے پریشان کرتا تھا اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر، اور میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ اس کے اوپر قبر کا عذاب ہے تو اس کو معاف کر دے تاکہ وہ اس عذاب سے چھوٹ جائے، تو وہ بہت روئی، بہت روئی. وہ ماں تھی نا، وہ قبر میں بھی اپنے بیٹے کی کو عذاب میں برداشت نہیں کر سکے اور پھر اس نے اس کو معاف کر دیا تو اس طرح وہ عذاب کا سلسلہ ختم ہوا. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم سب کا رویہ ہم سب کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پیاری ہماری اولاد، پھر جا کے ہماری بیوی اور پھر اس کے بعد ہمارے والدین. تو یہ رویہ جو ہے نا چینج کرنے کی ضرورت، بہت چینج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ جو سٹیپس بتائے گئے ہیں حقوق، اسی سٹیپس